أشهد أن لا إله إلا الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک اسلام چینل میں خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال اس تیسری آنکھ کو کہتے ہیں جو پوری دنیا پر نظر رکھے۔ ان قریب دنیا پر ایک ایسی تیسری آنکھ کا وجود ہوگا جو اس پوری دنیا پر نظر رکھے گا اور انسان کے اندر ہوس، لالچ اور نفرت پیدا کرے گا، اور اس تیسری آنکھ کی وجہ سے خواہشات کو ابھارا جائے گا۔ بے حیائی کو عام کیا جائے گا۔ انسان کے دماغ میں صرف دولت کی قدر ہوگی۔ شریف انسان کو بے وقوف اور مکار اور دھوکے باز کو عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس وقت گھر میں بے حیائی موجود ہوگی۔ باپ بیٹی کو بے پردہ دیکھ کر بھی اس کی تعریف کرے گا۔ کمزور پر ظلم اور دولت مند کی خوشامد کی جائے گی۔ دیندار کو حقیر سمجھا جائے گا۔ انسان نیکی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے اور تنہائی میں اپنے نفس کے غلام ہوں گے۔ اے شخص، جب وہ وقت آ پہنچے تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا، کیونکہ اس وقت مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک رہے، بلکہ مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی پاک ہو۔ قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبا ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگ جاتے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور وہ دنیا میں کیسے تباہی مچائے گا؟ ناظرین گرامی، دجال چھوٹے قد کا بدصورت اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس کے سر پہ بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کا رنگ سرخ گندمی ہوگا۔ ناک بڑی اور طوطے جیسی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا صاف دکھائی دے گا، جو کہ ہر مسلمان بآسانی پہچان سکے گا۔ وہ جب زمین پر نمودار ہوگا تو لوگوں کو بڑا پرہیزگار دکھائی دے گا، پر اندر سے کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ جب اس کے پیروکار کافی ہو جائیں گے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا، جس کی دونوں کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ جھوٹا فریبی قسم کا انسان ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت خزانے ہوں گے۔ وہ بے شمار نہروں پر قابض ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس کی دولت خزانے یا نہروں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو قومیں اس کے پیروکار ہوں گی، اس قوموں پر بارش برسائے گا تاکہ وہاں اناج اگ سکے، اور وہ قومیں خوشحال ہو سکیں۔ جو قوم اس کو ٹھکرائے گی، اس کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا، وہ لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کر دوں تو آپ مجھے خدا مانو گے؟ لوگ اس بات پر ہاں کہیں گے تو دجال کے شیطان ساتھی ان کے آباء و اجداد کی شکلیں لے کر پیش ہوں گے۔ اس طرح کافی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس طرح کی تسلیاں دے کر وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دجال کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں گردش کرے گا
تمام دنیا کے کافر اس کی حمایت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، پر وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پر اس کو وہاں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ آخر کار وہ مکہ میں ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو کہ دجال کو مدینے میں گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ اپنی ہر کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے گا۔ ان دونوں مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلے آئیں گے۔ بہت سارے لوگ مدینہ سے نکل کر باہر کی طرف جائیں گے۔ دجال ان سب کو ختم کر دے گا، پر ان میں سے ایک بزرگ بچ جائے گا۔ وہ دجال کے لشکر میں داخل ہو جائے گا۔ دجالی لوگوں کو ان کی باتوں پر شک ہوگا کہ ایک شخص ہمارے آقا کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کو پکڑ کر دجال کے دربار میں لے آئیں گے۔ جب اس بندے کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھتے ہی شور شرابہ کرنا شروع کر دے گا کہ تو ہی وہ بدبخت دجال ہے جس کا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ دجال یہ الفاظ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو جائے گا۔ دجال کے حکم دینے پر اس شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال اس کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو تم سب مجھ کو خدا مان لو گے؟ سب یکجا ہو کر کہتے ہیں ہم تو آپ کو پہلے سے ہی خدا مانتے ہیں، اگر آپ دوبارہ زندہ کر دیں تو ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا۔ جب وہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو حکم خداوندی سے وہ زندہ ہو کر بولے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے جو خدا بننے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس پر دجال اس کو پھر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، پر اس بار وہ اس کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ وہ شرم کے مارے اس کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے گا۔ جب اس کو آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر وہ شام کی طرف روانہ ہوگا۔ وہاں مشرق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ جب حضرت امام مہدی کو خبر ہوگی کہ دجال بھی ادھر کا رخ کر رہا ہے تو امام مہدی ایک بہت بڑی فوج دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ دجال کے مالی حالات اور فوج بہت بہتر ہوگی۔ وہ اپنی دنیاوی طاقت کی وجہ سے بہت آگے ہوگا، پر لوگوں کو یقین ہو چکا ہوگا کہ وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا دجال کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال اکبر کسی بستی کو نہیں چھوڑے گا، پوری دنیا میں گھوم جائے گا صرف 40 دن میں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا جو گدھا ہوگا، اس کی جو سواری ہوگی، اس کے 2 کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج ہوائی جہاز ہیں، اس کی سواری اسی گدھے کو کہا گیا ہے۔ اس کی سواری کا 1 قدم اگر ہوگا تو جتنی دیر میں کہ تم پورے 1 دن رات میں سفر طے کرتے ہو، اور پھر جب وہ بات کرے گا، انسانوں سے خطاب کرے گا تو مشرق اور مغرب کے درمیان سب سنیں گے۔ اور آج سن رہے ہیں، کیا آپ امریکہ میں ہونے والی تقریر نہیں سن رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام اہل شام ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے اور ان کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا ہوگا۔ پاس ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، سو تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص امام مہدی کی رکن حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان اہل بدر کی تعداد 313 لوگوں کی مثل بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد اس امام مہدی کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کے لیے دمشق پہنچے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر اتریں گے اور عصر کی نماز امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ادا کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، شرک کو جڑ سے ختم کر کے عیسائیوں اور یہودیوں کے اس باطل عقیدے کی تاکید کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کا لشکر لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت وہ بیت المقدس کا محاصبہ کیا ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا، مگر آپ اس وقت بیت المقدس کے قریب باب لد پر نیزے سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ تمام ناظرین سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔